جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان شہباز جو کہ ایجوکیشنسٹ تھے اور انہوں نے بہت اچھے سے تعلیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کی, گفتگو بہت اچھی رہی. اب میرے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت پیاری سی مہمان ہیں طاہرہ شیخ جو کہ بزنس وومن ہیں. تو ہم سب سے پہلے طاہرہ آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. تو آپ بتائیں طاہرہ کہ آپ نے اپنی کیسی گزاری؟ اللہ کے نام سے صبح کا آغاز کرتے ہیں. ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے نماز پڑھنے سے آغاز کرتا ہے. تو میں بھی اسی طرح سے اپنی مارننگ کا آغاز کرتی ہوں. اس کے بعد تھوڑا مارننگ واک پر چلی جاتی ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا, ناشتہ کرتی. تو آپ کاروبار یعنی اپنے بزنس پہ کب جاتی ہیں؟ آپ کا کیا بزنس ہے؟ آپ ذرا اسے ایکسپلین بھی کیجیے ہمارے ساتھ. بیسیکلی ہمارا جو بزنس ہے وہ سرجیکل انسٹرومنٹس کا ہے کہ ہم سرجیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں اور آرڈرز لیتے ہیں ان کے, پھر بنا کے جنہوں نے آرڈر دیا ہوتا ہے ان کو جا کے تو ہم ڈیلیور کرتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ بزنس ہے. یہ بزنس ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی طاہرہ کہ آپ نا آج کل دیکھ رہی ہیں کہ زیادتی کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ زیادتی کے کیس اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. ان کو سب سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو. جیسے یہ موٹر وے والا جو ہوا ہے کیس ہوا ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ اپنا پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا, اسے اس ٹائم نہیں نکلنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیا بیٹیاں باہر نہیں نکل سکتی؟ یا ایک عورت اپنے بچوں کو اپنے گھر سے باہر نہیں لے کے جا سکتی اکیلے؟ عورت جو ہے وہ آج کل کی عورت ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ. وہ انڈیپینڈنٹ لڑکی بن چکی ہے یا خاتون بن چکی ہے. وہ ایک انڈیویجول ہے, انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے. تو کیوں جو ہے وہ سب کرٹیسائز کر رہے ہیں اس عورت کو؟ میں نے بہت سے کمنٹس سنے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عورت کو اس طرح سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. ہمارا معاشرہ ایک عورت ہے, ایک لڑکی ہے. میرا یہاں سے اس پلیٹ فارم سے سب لڑکیوں کو پیغام ہے کہ جن کی شادی ہونے والی ہے یا ہونے والی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بچے دیں گے, تو وہ اپنے بیٹوں کو ایک مرد بنائے. ایک معاشرے کے لیے ایسا مرد بنائے جو ہر لڑکی کو عزت دے. صرف اپنی بہن یا بیٹی کو عزت نہ دے یا اپنی ماں کو عزت نہ دے, وہ معاشرے کی ہر لڑکی کو عزت دے. کہ کوئی بھی لڑکی گھر سے باہر جائے تو اس کو کوئی خوف نہ ہو کہ مجھے فلاں درندہ زیادتی کا نشانہ بنا دے گا یا فلاں بنا دے گا. لیکن طاہرہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو صرف یہ ایک نیوز آئی ہے نا زیادتی کی, جو اب بار بار اب تو نہیں آنے بھی لگ گئی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ پہلا کیس ہے یا اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہو چکے ہوں گے جو ہماری نظر میں آئی نہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس معاملے میں؟ اس سے پہلے بھی کیسز ہو چکے ہیں. ایون دو کہ میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں, وہاں پر بھی ایک کیس ایک لڑکے کے ساتھ ہوا تھا. ایک لڑکے نے چھوٹے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. تو اس طرح کے کیسز ہم جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. پھر ہمارے ملک میں کس طرح کے مسلمان یہ مرد ہیں, میں بیسیکلی مردوں کو ہی کہوں گی. ہاں لڑکوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, میں صرف لڑکیوں کی ہی بات نہیں کروں گی. کس طرح کے ہم مسلمان ہیں یہ آپ کو سوچنا چاہیے. یہ اپنے ذہن میں سوالات لائیں, ان کے جوابات خود ڈھونڈیں کہ کیوں اس طرح سے ہمارے اسلامک ملک میں ہو رہا ہے. کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول گئے ہیں, یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے؟ سنتوں پہ ہم بالکل بھی عمل نہیں کر رہے. کیوں؟ دیکھیں سنت تو ایک یہ بھی ہے نا کہ عورت کو آدھی رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. اس کے ساتھ بہت برا ہوا, اس کو اب انصاف ملنا چاہیے جو کہ ابھی تک اسے پولیس پرووائڈ نہیں کر سکی ہے. اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے ابھی تک عابد ہی نہیں پکڑا گیا. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کسی کو انصاف دلوانا ہے تو ہم اس پہ بہت زیادہ سلو جا رہے ہیں. اس معاملے میں ہم لوگ بہت زیادہ ویک ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس کا ملزم نہیں پکڑا جاتا. اسی طرح مزید واقعات بڑھتے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے کو نہیں گرفتار کیا جا سکتا. آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, اسی لیے میں مردوں کو ہی زیادہ مطلب اسلام کے تحت بولوں گی کہ یہ ہمارے اس طرح سے نظریے میں نہیں آنا چاہیے تھا. جب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ نے. اور انہوں نے بھی جو اپنا بیان دیا, میں یہاں پہ نام نہیں لوں گی, انہوں نے بھی جو بیان دیا کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اسلام کو, تو اسلام نے عورت کو آزادی دی. ہر مقام عورت کا جو ابھی ہم جی رہے ہیں وہ اسلام نے دیا ہے. اس سے پہلے جب زمانہ جاہلیت تھا تو عورتوں کو اس طرح سے آزادی بالکل بھی نہیں تھی. پھر بھی ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو جاتا تھا. ان کے اپنے وہ گھر میں چھپی بیٹھی ہوتی تھی, پھر بھی ان کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا تھا.
اب جیسے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب یہ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس ٹائم عورتیں جو ہیں وہ گھر سے اکیلی کھانا لے کر اپنے سپاہیوں کے پاس جاتی تھی کہ وہ ان کو کھانا دے کر آئیں، وہ اکیلی جاتی تھی۔ اب رہی بات یہ موٹر وے والے کیس کی، تو یہاں پر وہ عورت ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری کے تحت اس ٹائم باہر نکلی ہو۔ میں یہاں پر اپنے پاکستان میں بھی میں نے کافی آبزرو کیا ہے، جن عورتوں کے ہسبینڈ نہیں ہیں وہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان کو بھی گھر سے آدھی رات کو اپنے کسی بچے کو ہاسپٹل میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ تو اب وہ پہلے انتظار کرے کہ میں اپنے بھائی کو کال کروں، ماموں کو کال کروں یا چچا کو کال کروں، رات کا ٹائم ہے کوئی نہیں بھی کال اٹینڈ کرتا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں درندے اب اس ٹائم ہمارے ملک میں زیادہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عورتیں اپنا آپ کام نے یہ نہیں کر نوٹ کیا ہوگا کہ آفٹر یہ موٹر وے والا کیس جو ہے اس کے بعد سے زیادتی کے کیس اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جب تک ان کو سزا نہیں دی جائے گی، اسلامک وے میں سزا نہیں دی جائے گی، یہ بالکل باز نہیں آئیں گے۔ کسی ایک کو عبرت کا نشان بنانا ہوگا یہاں عبرت کا نشان۔ علی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، پولیس لگی ہوئی ہے کہ ابھی تو ایک نیا ریسنٹ کیس آیا کہ پولیس نے ہی ایک بچی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اس میں سے اس کے آفیسر نے، تو یہاں پہ تو محافظ ہی بے آبرو کر رہے ہیں پاکستان کی بیٹیوں کو، اور اس طریقے سے یہ زیادتی کے کیسز اور بڑھ رہے ہیں، اور ٹرینڈ بھی وہی چل رہا ہے کہ ڈاکو گھر میں گھسے، انہوں نے چوری کی، اس کے بعد زیادتی کر کے وہ چلتے بنے، اور ابھی تک بھی کیا ہوا ہے، فرانزک رپورٹس آ رہی ہیں، صرف یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پولیس کی کارکردگی کیا ہے اب؟ دیکھیں جی، یہ جو گجرانوالہ کا واقعہ ہوا ہے کہ ایسا ہی گیا ہے تفتیش کرنے کے لیے اور ساری رات 2-3 گھنٹے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے، صرف گھر والوں کو یہ بتایا کہ وہ تفتیش کر رہا ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، دل روتا ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ اسلامک اسٹیٹ تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے، یہاں پر ایسے قانون نہیں ہے، اور جس طرح سے ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ جو بھی یہ کہتا ہے وہ ریاست مدینہ کی کسی نہ کسی طرح سے انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ اسے سمجھے تو۔ لیکن ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا گیا، اسے ریاست مدینہ کہاں نہیں گیا، یہاں میں کریکٹ کرتی چلوں، سب کو جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ کا تصور عمران خان نے پیش کیا جو کہ ابھی تک بنی نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ایک ریاست مدینہ ہے، ابھی تو ہم اس راستے پہ ہیں بھی نہیں نا کہ ہم ریاست مدینہ خود کو کہیں۔ بات یہ ہے کہ جرم بڑھتے جا رہے ہیں، کیوں نہیں روک تھام ہو رہی؟ نہیں بانو، ایسے ہی ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا گیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر طرف سے گونج ایک اٹھ جاتی ہے کہ جی ریاست مدینہ میں ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے حکومت کو کہ ایک ایسا قانون لانا چاہیے جو کہ پوری شریعت کے اوپر، پچھلے کہا کہ جی ان کو نامرد کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، کچھ دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک انتقام کی آگ بھی نکلتی ہے اگر وہ چھوٹ کے باہر آتا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں جرائم اور بڑھیں گے اگر یہ ایکٹ بھی لے آئیں؟ بڑھ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جو اسلام کے اندر ہے کہ سنسار کیا جائے، کوڑے مارا جائے، جس جگہ پر اس خاتون کے ساتھ کیا گیا ہے موٹر وے کے اوپر، وہیں پر ان دونوں کو پکڑ کے لے جایا جائے پورے گول دائرہ، لیکن پکڑا ہی نہیں جا رہا، عابد ملیر ابھی تک فرار مسئلہ یہی ہے نا کہ دیکھیں پنجاب پولیس ایسی پولیس ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی مکھی کو بھی کہیں چھپنے نہ دے، کوالٹی ہے ان کے اندر، کچھ بھی کر سکتی ہے، ہمیں فخر ہے، بہت بہت اچھے کام بھی کیے انہوں نے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہوتی جس طرح کہ یہ تھا گجرانوالہ کے اندر ASI، اس طرح کے اور بھی کئی زیادہ ہیں۔ تو اس کیس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کالی بھیڑ موجود ہے جو کہ عابد ملہی کو بھاگنے میں پروٹیکشن یعنی وہ فراہم کر رہے ہیں انہیں؟ ہو سکتا ہے، آپ خود سوچئے، عوام سوچے کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ جہاں پہ بھی پولیس ریڈ کرتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے آگے بھاگ چکا ہے، ایسا ایسا کیا ہوگا، یا تو کسی آگے بھیج دیا جائے گا یا کس طرح سے پکڑا جائے گا، یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ مسئلہ وہ یہ کہ پولیس جو پنجاب کی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اسے کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی، ہمارے وزیر اعظم ہیں محترم، ان کو سوچنا چاہیے، ڈائریکٹ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیونکہ جو نواز شریف صاحب جو کہ ہمارے پرانے سابقہ وزیر اعظم تھے، بھاگے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے لڑوانا چاہ رہے ہیں، سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اینٹی پاکستانی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اینٹی پاکستانی ہیں، کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو کہ نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، یہ لوگ صرف اپنا مفاد لینا چاہتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک بڑی بات ہے سمجھنے والی، جو ہماری پولیس ہے نا وہ ہماری محافظ ہے، اس طرح سے کہ وہ ہمارے ٹیکس کے اوپر رہتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، مطلب ہم لوگ اپنی جیب سے ان کو تنخواہ دے رہے ہیں ٹیکس کے تھرو، ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ پولیس کو کال کرتے ہیں
تو ان کو سب کچھ نہ سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس آ کے آپ کو بچا لے گا, وہ تو اپنی کاروائی کرے گی. آپ سب کو قانون سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قانون کس طرح سے چلتا ہے. ہم کو قانون کا پتہ نہیں ہے. ASI کوئی پولیس میں کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی بس ہم تو ابھی نا ہمیں انصاف مل جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. انصاف ہمیں عدالت نے دینا ہے, انہوں تو ہمیں پکڑنا ہے, جیل میں کر دینا ہے. ابھی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, پولیس والوں کے اوپر اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیس آیا نہیں علی, اس بات کو تو میں نیگلیکٹ کروں گی. ہماری عوام نہیں ان پہ کر رہی اب ڈیپینڈ. کیوں؟ کیونکہ اب جہاں کہیں پہ بھی کوئی چوری ہو رہی ہے, عوام خود جا کے ڈنڈے پکڑ کے ان کو مارنے لگ جاتی ہے. یہ پولیس پہ تو اعتبار رہا ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا جو سین ہوا نا اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے تو اعتماد کیا ہے نا. ہوتا کیا قانون کے اندر کہ ایک وہی تو بتا رہی ہے, وہ بھی اعتماد نہیں رہے گا نا. ایک خاتون سے ایک میل پولیس آفیسر تفتیش کر ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. تو وہ کس طرح سے تفتیش کرائی؟ مسئلہ یہ کہ ہمیں جو ہمارے جو بڑے تھے یا جو ہماری نئی جنریشن ہے, ان کو قانون کا بھی نہیں پتا, پڑھایا نہیں جاتا. ان کو کہنا جی قانون تو صرف وکلا کے لیے ہے, جس طرح سے کہتے ہیں کہ اسلام صرف نہیں. تو پھر یہ جو IGs تبدیل کیے جا رہے ہیں, کیا آپ نہیں دیکھتے اس سے پولیس میں کچھ آئے گی تبدیلی؟ مجھے تو دکھنی نہیں. آپ بتائیں. عمران خان صاحب نے یہ جو کیا ہے, عثمان بزدار صاحب نے بھی یہ کیا ہے, کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہوگا کہ جو وہ کر رہے ہیں. ہاں جی, خبریں آ رہی تھی کہ وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے. واللہ عالم, تحقیق ہوگی, سامنے جو رپورٹ آئے گی اس کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا. لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جو 5-6 IGs ایک دم سے تبدیل کر دیے گئے. ایسے تو نہیں نا کچھ نہ کچھ کیا جاتا. اور اتنے بڑے لیول پر ابھی یہ جو نئے IG صاحب ہیں, ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اس تھانے کے اوپر. بتا تو رہے ہیں کہ انہوں نے لے لیا ہے, ایکشن لیا ہے, لیکن کیا لاہی عمل آگے کرتے ہیں, ان کو کیسے پکڑتے ہیں, پولیس والوں کو کس طرح سے سزا ملتی ہے, پتہ تو تب چلے گا کہ وہ لوگ کتنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کے اندر, کہ ہم کو ان کے اوپر کتنا اعتماد کرنا چاہیے. تو طاہرہ آپ بتائیں کہ آپ اس دور حاضر میں جو بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اکیلے ٹریول کرنا چاہیے یا آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں؟ بالکل بھی میں اب جو ہے وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی کہ ہم کسی آؤٹ آف اسٹیشن جائیں, اپنے شہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں جائیں, تو میں بالکل بھی خود کو سیکیور نہیں فیل کروں گی. اگر کوئی مجھے ٹرسٹ دلانے کی کوشش بھی کرے گا نا کہ میں آپ کا بہت سگا ہوں, آپ دوسرے شہر سے آئی ہیں, تو میں پھر بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھوں گی کہ یہ مجھے اتنا کیوں کہہ رہا ہے یا اتنا کیوں فورس کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ مجھے بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہو یا واقعی وہ میری ہیلپ کرنا چاہ رہا ہو, لیکن ان درندوں کی وجہ سے اب اس پر بھی داغ لگ چکا ہے, ایک اچھے انسان پر بھی داغ لگ چکا ہے. اور مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں پر بھی پولیس ریڈ کرتی ہے وہاں سے وہ مجرم غائب ہوتا ہے. اب پولیس میں کون سی ایسی کالی بھیڑ چھپی ہے, کون غدار, ملک کا غدار میں اس کو کہوں گی, پوری عورتوں کا غدار ہے وہ انسان, کہ وہ اگر اس کی اپنی بیٹی بھی ہے تو وہ پھر بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے کہ اس انسان کو وہاں سے بھاگنے میں ہیلپ کر رہا ہے, کہ وہ پہلے ہی مخبری کر دیتا ہے کہ بھائی پولیس یہاں پر ریڈ کرنے آ رہی ہے, تم یہاں سے بھاگ جاؤ. تو کیوں؟ یہ پولیس والوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے اور یہ پوری قوم کے لیے بھی ہے. طاہرہ آپ کو نہیں لگتا اس میں جو میڈیا 24 گھنٹے ہماری نیوز دیتے رہتے ہیں, اگر ہم یہ ایک طرفہ سوچ بھی لیں کہ پولیس نہیں ہے اس میں, ان کی کوئی کالی بھیڑ شامل نہیں ہے, تو میڈیا کا آپ کو کیا لگتا ہے یہ مثبت رجحان ہے یا منفی رجحان ہے کہ وہ ساری انفارمیشن میڈیا بھی تو اسکرینوں پہ دکھا ہی رہا ہے نا. تو آپ کیا کہیں گے, ہماری میڈیا کا کولیپس ہے یا پولیس کا کولیپس جا رہا ہے؟ میں یہاں پر میڈیا کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں لے کے جاؤں گی, کیونکہ میڈیا نے ہمیں بہت سی چیزوں سے آگاہ کیا ہے, لیکن پہلی دفعہ جب ہوا تھا وہ دی ہے. لیکن طاہرہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا, تفصیل بھی سنی ہوگی کہ جب پہلی دفعہ اس کیس کی جو تفصیل جب میڈیا پہ اس کی فوٹو آئی تھی عابد ملہی کی, اس کے بعد وہ فرار ہو چکا تھا اور وہ دینے والا کوئی اور نہیں تھا, پولیس میں سے ہی کوئی تھا. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ پولیس اور میڈیا میری نظر میں دونوں ہی قصوروار ہیں کہ ایک بہت بڑا کیس ہوا ہے, مجرم کو آگاہی مل گئی ہے. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے اہل و عیال کو پکڑ کے بیٹھ گئے. ابھی ان لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ جب اس کے اہل و عیال کے گھر وہ جا سکتا ہے یا اپنا گیٹ اپ اس نے تبدیل کر لیا ہے. یعنی پولیس ہے یار, ہر طرح سے تنقید کرتی ہے. پولیس کو کچھ جو انفارمیشن ہے اس کو ہائڈ رکھے, ہر چیز کو عوام کے سامنے ابھی نہ لے کے آئے, جب تک کہ اس کے پاس پراپر کوئی نتائج سامنے نہ آئے تب تک وہ عوام کو کچھ نہ بتائے. ہاں میڈیا کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی پالیسی چینج کرے, ہر چیز عوام کو نہ بتائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ہڈن رکھنی پڑتی ہیں کہ عوام کے لیے وہ نہیں ہے. جیسے ہی میڈیا پہ خبر چلائی جاتی ہے کہ پولیس نے فلاں جگہ پر ریڈ کی ہے, وہاں سے مجرم فرار ہو گیا, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جس نے بھی مجھے خبر دی ہے اس نے بالکل ٹھیک دی ہے, تو پولیس یہاں پر آنے والی تھی. پھر جیسے ہی اس کو وہ کالی بھیڑ دوبارہ سے اس کو بتاتی ہے, میڈیا دوبارہ سے اس
خبر کو نشر کرتا ہے اور اس تک دوبارہ سے خبر پہنچ جاتی ہے. تو ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو بینیفٹ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. علی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں پہلے نعرہ تھا پرانے پاکستان کا, اب ہے نئے پاکستان کا, آپ دونوں میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تو پاکستان ہے. دیکھیں جی, پرانا پاکستان جو تھا اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن تھی, سمجھ میں نہیں آتی تھی, کیونکہ پرانے پاکستان کے جو اب بھی لوگ ہیں نا جن کی سوچ وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے والوں نے کھاتے تھے, کھایا تھا تو لگایا بھی تو تھا. سمجھنا یہ چاہیے کہ انہوں نے جو کھایا تھا نا, انہوں نے وہ اپنا محنت کی کمائی سے نہیں کھایا تھا, انہوں نے ہمارا ہی کھایا تھا جو ہم پے کرتے ہیں ٹیکس کے تھرو. نئے پاکستان میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ جو کھاتے تھے ہمارا ان کو پکڑا جا رہا ہے. وہ ابھی بیان دے رہے ہیں, سبھی اکٹھے ہوئے, ایک ساتھ ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. کم از کم کوئی تو ایسا بندہ آیا نا کہ جو آ کے ان کے گریبان میں ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہاں بھائی پاکستان کے عوام کا پیسہ کھایا, باہر لے کر گئے ہو. لندن کے اندر ایسی جگہ موجود ہے, پوری دنیا کی مہنگی ترین جگہ ہے, علاقے ہیں, وہاں پر ان کے گھر ہیں, کہاں سے آگے اتنے پیسے؟ لیکن اب آپ دیکھیں نا اے پی سی کا جو ہو رہا ہے, اے پی سی جو متحد ہو رہی ہے, ساری پارٹیز ایک جگہ ہو چکی ہیں. اب کیا دیکھتے ہیں یہ لوگ, یہ جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ان کو اتارنے میں کامیاب رہے گی؟ دیکھیں جی, جو ہماری یوتھ ہے, جو نئی جنریشن اور جو ہمارے پرانے بھی بڑے بھی ہیں, ان کو بھی کافی حد تک یوتھ کو تو سمجھ ہے ابھی. جو پرانی جنریشن ہے, جو ہمارے باپ اجداد ہیں, ان کو ابھی سمجھ آ چکی ہے کافی حد تک کہ وہ لوگ غلط کر رہے تھے, پاکستان کو کس طرح سے انہوں نے کھایا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ ہمیں دکھایا ہوا تھا کہ جی دیکھیں ہم نے پل بنا دیے ہیں, ہم نے آپ سب لہر بہر کر دیے, بسیں چلا دی ہیں, ہم بہت کچھ کر رہے تھے. ان کی آڑ میں جتنا وہ پیسہ ملک سے باہر لے کر جا رہے تھے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا. تو علی بی آر ٹی منصوبہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا, اس کا انجام کیا ہوا ہے, کس طریقے سے وہ ان کی بسیں ساری کی ساری ہی جل رہی ہیں, آئے دن کوئی حادثے اس میں ہو رہے ہیں. تو آپ جو پیسے کی بات کریں یا جو انہوں نے بسیں بنائی ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ جان کا نقصان ہی تو ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر ہی کچھ نہ کچھ چل رہا ہو, جس طرح سے فیکٹری جلائی گئی تھی, ابھی ان کا فیصلہ ہوا پچھلے دنوں میں. تو حکومت کو ناکام کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے ابھی کہ جی ان کے اپنے بندے ایسے ہیں کہ جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. تو ابھی دیکھیں ساتھ والے ہی جب اپنا ساتھ نہ دیں, غدار ہوں, پتہ بھی ہو, لیکن ان کو نہیں نکال سکتے کیونکہ حکومت کو چلانا جو ہے, تو وہ لوگ تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. اور پیچھے سے جو سبھی ایک ساتھ ہو چکے ہیں, انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے. تو ایسی چیزیں تو ابھی آئیں گی, لیکن بس دعا یہ کرتے ہیں کہ ان سے اللہ بچائے ہمیں. اور عمران خان صاحب کو اور ہماری پاک آرمی کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے بہتر ہو سکے. ایسی پالیسی آنی چاہیے, ایسی پالیسی آنی چاہیے. طاہرہ آپ کس طرح پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو حالات ہمارے حالات حاضرہ جو چل رہے ہیں کہ ایک طرف ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں, درندہ صرف لوگ ایسے ہی پھر رہے ہیں, دوسری طرف سیاست میں لگے ہوئے ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ عوام, سیاست اور ہم عورتیں کدھر رہ گئی ہیں؟ میں ٹاک شوز دیکھتی ہوں اور اس میں صرف مجھے ایک ہی چیز ملتی ہے, ہر جو بھی پارٹی کا رکن آتا ہے وہ صرف اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے ملک کا کیا حشر ہو گیا ہے, انہوں نے اتنا کھایا کہ ملک کے اندر کچھ رہا ہی نہیں. اب جب پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں, ان کو اتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کے دور میں کرونا آیا, اتنی دیر کا انٹرنیشنل لاک ڈاؤن رہا نہیں رہا. اب عمران خان آیا, ان کے دوران یہ کرونا وائرس آیا ہے, سیلاب آ رہے ہیں. اب انہوں نے ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ٹیکل کرنا ہے اور انہوں نے کیا ہے. پورے انٹرنیشنلی ہماری مثالیں دی جا رہی ہیں پاکستان کی کہ انہوں نے کرونا کے ساتھ بہت اچھا جو ہے وہ فائٹ کی ہے, بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس وبا پہ قابو پایا ہے. لیکن مجھے پارٹیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بس یہ کہہ رہے ہیں ہم اقتدار کے پیچھے کس لیے بھاگ رہے ہیں آپ, جب آپ کا پاکستان ہی محفوظ نہیں ہے, وہ گرے لسٹ میں ہے, وہ کس لیے آپ اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مجھے ان باتوں پہ غصہ آتا ہے یہ سن کے ساری پارٹیز کی بات. جیسے مریم ہے, میں پاکستان کا ساتھ دوں گی, پاکستان کو جو ہے وہ اچھے پلیٹ فارم ملیں گے. کیا مل رہا ہے آپ کے دور حکومت میں؟ کیا ملا ہے؟ آپ نے سڑکیں بچھائی ہیں, صرف لاہور میں پیرس آپ کا ڈوب چکا تھا. جو آپ نے پیرس بنایا تھا وہ ماشاءاللہ کو اتنا پیارا بنایا تھا, وہ بارشیں آئی اس کا کچھ نہیں رہا, وہ ڈوب گیا تھا. کراچی میں پیسہ لگایا, باقی پاکستان کے جو چھوٹے شہر ہیں کدھر گئے ہیں؟ وہ شہر کدھر گیا؟ ان کے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں, اسکولز نہیں ہیں, کدھر گیا یہ سارا کچھ؟
کیا وہاں پر انسان نہیں ہے پاکستان کے؟ کیا وہاں پر مسلمان نہیں ہیں پاکستان کے؟ صرف لاہور اور کراچی میں اور اسلام آباد میں رہ کے ہیں. یہ لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, لیکن ہم نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے. تو لہٰذا ہر پارٹی صرف اپنی پارٹی کو فیور نہ کرے کہ یہ ہماری پارٹی ہے, بس ہم نے آ کے حق اور سچ کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے منہ دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اوپر سے سب کچھ دیکھ رہا ہے, تو آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ عمران خان ہے, پرسنل گرجز کو سائیڈ پہ رکھیں. پاکستان کا جو مستقبل ہے نا, اس کو سب سے سامنے, آپ کی ہر چیز سے پہلے پاکستان کا مستقبل آنا چاہیے. اس کو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. قائد اعظم نے یہ پاکستان بہت قربانیوں سے حاصل کیا تھا, اور 1970 سے یہ پھر باریاں چلتی آئی ہیں. ضیاء کے دور کے بعد یہ باریاں چلتی آئی ہیں. کبھی بھٹو آ گیا تو کبھی کاروبار بن گیا نا, سیاست نہیں رہی نا, کاروبار بن گیا یہ سب کچھ. اور نواز شریف نے آج تک اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ ہر دفعہ اس پر کرپشن کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس پہ کرپشن کا الزام ہے. اس ریفرنس سے وہ جیل میں بھی چلا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس پہ الزامات ہیں اور شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں. عمران خان نے یہ باریاں ختم کی ہیں, اس سے بہت سے اچھے کام کیے ہیں. یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ آپ ان اچھے کاموں کو بھی نظر میں لائیں. پاکستان کے ہر کام پر عوام جو ہے وہ نظر ثانی کرے اور دیکھے کہ اس نے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو ضرور شامل کریں گے. علی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے مختصر سا پلیز؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بچے ہیں, خواتین ہیں, اسپیشلی جو ینگ لڑکیاں ہیں, ان سب کو آنا چاہیے سیلف ڈیفینس کی طرف. اور ان کو خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں اسکولوں میں ہیں, پروگرامز ایسے کروانے چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی سگا بھی ہے, چاچا ماما تایا کا کوئی بچہ ہے, بیٹا ہے, بڑا ہے, تو وہ جب آپ پاس آئے یا کوئی لڑکا اکیلا ہو تو ان سے کس طرح سے بچ کے رہنا ہے. چاہے وہ ریلیٹیو بھی ہے, دور رہیے. بہت سے ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ریلیٹیو بھی زیادتی کرتے ہیں, کیونکہ آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. تو ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو خود بھی ایجوکیٹ کریں کہ کس کس جگہ پر اگر کوئی باہر کا بندہ یا کوئی بھی چھوتا ہے تو ان کو شٹ اپ کال دینی ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تحفظ, اپنی حفاظت آپ کریں, پھر کسی کو آپ آگے آ کے کریٹیسزم کا شکار کریں. جی, پروگرام کا وقت یہی ختم ہوا ہے, لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلامی معاشرے میں عورت شمع خانہ ہے, نہ کہ شمع محفل. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.